اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 5 جمادی الاول ولادت باسعادت امہ سادات حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پرمسرت موقع پر تمام محبین اہل بیت بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ من اخلص العبادت للہ اربعین صباحا ظہرت جناب الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 صبح اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت بجا لائے، اللہ اس کے باطن میں علم و حکمت کے سمندر، علم و حکمت کے دریا موجزن کر دیتا ہے کہ جو اس کے دل سے ہو کر زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی اور سیرت کو دیکھا جائے تو انہوں نے نہ صرف 40 بلکہ ان کی پوری زندگی ہی عبادت خدا میں گزری ہے۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، یہاں تک کہ کربلا کا سفر اپنے بھائی کے لیے نہیں بلکہ دین خدا کی بقا کے لیے تھا، اور نہ صرف کربلا بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہاں تک کہ ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک قدم جو ہے بی بی کا قربتاً اللہ اور خدا کی عبادت کے لیے ہی تھا۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وقت وداع جب امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن کے خیمے میں آخری وداع کے لیے آتے ہیں تو بی بی کو کچھ اور مال و زر کی وصیت نہیں کرتے، حتیٰ کہ خاندان کی وصیت بھی نہیں کرتے، بلکہ ایک جملہ فرماتے ہیں یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں ہرگز فراموش نہ کرنا۔ یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کا امام حجت خدا خوب جانتے ہیں کہ میری بہن کو خدا کی عبادت سے کتنی محبت ہے، اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ مجھ امام حسین کو اپنی نماز شب میں ہرگز فراموش نہ کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے بعد والے حالات میں اگرچہ بہت مصیبتیں نازل ہوئیں، اگرچہ بہت کرب کے دور تھے، اگرچہ بہت مصیبت والے دور تھے یا مصیبت والے دن تھے، لیکن بی بی نے ہرگز نماز شب فراموش نہیں کی۔ ہم محبان اہل بیت کو بھی چاہیے کہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، بی بی کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے نماز شب کو بجا لائیں، نہ صرف نماز شب بلکہ اپنی تمام نمازوں میں منظم رہیں اور اس کو وقت پر ہی بجا لائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔